کربلا کے واقعات بیان کرنے والوں کے منہ سے کبھی آپ عثمان غنی کی شہادت کے واقعات نہیں سنیں گے میرے ساتھ. ہم چاہیں ہم بھی عثمان غنی کی شہادت کے نام پہ عوام کو رلا سکتے ہیں. ہم چاہیں عثمان غنی کی شہادت کو ماتم کا اور غم کا دن منا سکتے ہیں، مگر معاف کیجئے، اسلام ان رسوم و رواج کا نام نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. اگر ہم شہادتوں پر غم منانے لگیں گے تو کون سا مہینہ خالی بچے گا، کون سی تاریخ خالی بچے گی، کون سا دن خالی بچے گا. قتل حسین نسل میں مرگ یزید تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہی تو کہا جاتا ہے. اسلام عثمان غنی کی شہادت کے وقت بھی زندہ تھا میرے ساتھی. اسلام عمر فاروق کی شہادت کے وقت بھی زندہ تھا. اسلام 17 رمضان کی فجر کی نماز میں بھی زندہ تھا جب علی مرتضیٰ پہ ابن ملجم نے حملہ کیا تھا. اسلام کی تاریخ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے. کسی کی شہادت سے نہ اسلام مرتا ہے، نہ اسلام مٹتا ہے، نہ اسلام مٹے گا میرے پیارے ساتھ. عثمان غنی نے ان کے کئی اعتراضات کا جواب دیا بھی، کھل کر کے دیا. اور جب بات لڑائی کی آئی، عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، میں لڑائی نہیں کروں گا. ان لوگوں کا مطالبہ تھا عثمان تم خلافت ہمارے حوالے کر دو، تم ہٹ جاؤ. عثمان غنی نے کہا نہیں، میرے نبی نے مجھ سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ خلافت کی قمیص اللہ تعالیٰ اگر آپ کو پہنائے گا تو اسے آپ کو اتارنا نہیں ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب عثمان غنی نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، کمزوری کا مظاہرہ کیا. یہ کہنا آسان کام ہے نا بھئی. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ عثمان غنی نے کیوں نہیں جنگ کیا. آپ اپنی بیٹی کی شادی یہودی کے ساتھ نہیں کر سکتے. نبی نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی منافق کے ساتھ کر دی. کا کیا مطلب؟ کا پتہ لگا آپ عثمان غنی کو منافق کہتے ہیں، عثمان غنی کو برا بلا کہتے ہیں. نبی نے منافق کے حوالے اپنی بیٹی کر دی. آدمی کو بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے جیسا آدمی اپنی بیٹی کو کسی ایرے غیر نتھو خیرے کے حوالے نہیں کر سکتا. اللہ کے پیارے نبی جس انسان کو 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں دے دیں، ہم اس کے کیریکٹر پر سوال اٹھا. مولانا عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. کل ہماری گفتگو حضرت ابو بکر اور عمر کے متعلق تھی، اور آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں. کل جو 2 ہستیاں جن کا ذکر آیا، ان دونوں میں یکسانیت یہ تھی کہ دونوں اللہ کے رسول کے بڑے محبوب تھے، بڑے چہیتے تھے، بڑے لاڈلے تھے، اور دونوں اللہ کے رسول کے سسر بھی تھے. ابو بکر صدیق حضرت عائشہ کے والد ہیں جو ہم سب کی پیاری ماں ہیں، اور عمر فاروق حضرت حفصہ کے والد ہیں، وہ بھی ام المومنین ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ ہے. اور آج ہم جن 2 ہستیوں کے بارے میں کچھ بات آپ کے سامنے کریں گے، یہ دونوں ہستیاں اس اعتبار سے یکسانیت رکھتی ہیں کہ دونوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہے. حضرت عثمان غنی بھی نبی کے داماد اور حضرت علی بھی نبی کے داماد، بلکہ عثمان غنی تو ایسے داماد ہیں جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں. پہلے آپ کی شادی حضرت رقیہ کے ساتھ ہوئی، اور رقیہ بیمار پڑ گئی، چیچک کی بیماری ہو گئی ان کو. جب اللہ کے رسول بدر کی لڑائی کے لیے جا رہے تھے، بدر کی لڑائی تو اتفاق سے لڑائی ہوگی، وہ تو لڑائی کے مقصد سے نہیں جا رہے تھے اللہ کے رسول. وہ تو اصل مقصد تھا اس قافلے کے اوپر حملہ کرنا جو ابو سفیان لے کر کے آ رہے تھے. حضرت ابو سفیان جو بھی ایمان نہیں لائے تھے وہ لے کے آ رہے تھے. تو حضرت عثمان کی بھی بڑی خواہش تھی جانے کی. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، آپ کو مدینہ میں رہنا ہے اور آپ کو اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرنا ہے، ان کا خیال کرنا ہے. اور جب مسلمان مدینہ لوٹے بدر کی خوشخبری لے کر کے، تو عثمان غنی اپنی بیوی کے جنازے سے فارغ ہو کر کے آ رہے تھے.
اللہ کے رسول کو اپنی بیٹی کا جنازہ نہیں ملا. ہمارے یہاں بہت بڑی بات ہوتی ہے, جنازے کو روکا جاتا ہے. صاحب بیٹا سعودیہ سے آ رہا ہے, بہن بمبئی سے آ رہی ہے, بھائی دبئی سے آ رہا ہے, جنازہ روکا جاتا ہے. کیا رسول کو اپنی بیٹی سے محبت نہیں تھی؟ رسول کی بیٹی کا انتقال ہوا, رسول کو جنازہ نہیں ملا, بیٹی دفن کی جا چکی ہے. رسول نے قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا. رسول نے ہمیں میسج دیا کہ زندگی میں دین سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. تمام پرسنل چیزیں ایک طرف ہیں, تمام ذاتی رشتے ناطے تعلقات ایک طرف ہیں, اور دین ایک طرف ہے. دین کا مقصد ایک طرف ہے, دین کا مشن ایک طرف ہے. کبھی ہم اور آپ بھی غور کریں, ہماری زندگی میں دین کہاں ہے؟ مسجد, مدرسہ یا دین سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں اس میں ہمارا کتنا دخل ہے, کتنی دلچسپی ہم لیتے ہیں. مسجد کی بات آ جائے تو صاحب وہ کمیٹی والے جانے, وہ متولی صاحب جانے, وہ فلاں جانے. ہم تو جمعہ کے دن جو 10 روپیہ دے دیتے ہیں مسجد کے رومال پہ, اس سے زیادہ تو ہم مسجد پہ توجہ بھی نہیں دینا چاہتے. میرے ساتھ اللہ کے نبی بدر کی لڑائی سے آئے ہیں. عثمان غنی اپنی بیوی کے جنازے سے فارغ ہوئے ہیں. نبی نے عثمان کو تسلی دی, کہ کوئی بات نہیں عثمان, کہ تم غم نہ کرو, میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح تمہارے ساتھ کروں گا. اور جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو تاریخ کی روایتیں ہم کو یہاں تک بتاتی ہیں, اللہ کے پیارے نبی نے عثمان غنی سے کہا تھا کہ اے عثمان, یہ تو میری 2 بیٹیاں تھیں, دونوں انتقال کر گئی, دونوں میں نے تیرے نکاح میں دے دیا. اے عثمان غنی, اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہوتا رہتا, میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. اتنا ٹرسٹ کرتے تھے اللہ کے پیارے رسول, اتنا اعتماد کرتے تھے, اتنا یقین کرتے تھے عثمان غنی پر. عثمان غنی کون ہے؟ آج کل ایک بڑا اچھا سا جملہ بولا جاتا ہے, صاحب بنو امیہ نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا. حضرت معاویہ کے فیور میں کوئی بات بول دے, یہ بنو امیہ کا کتا ہے, یہ بنو امیہ کا دلال ہے. یہ بنو امیہ کون ہے بھائی؟ یہ کون قبیلہ ہے, کون خاندان ہے بنو امیہ کا؟ آئیے اللہ کے رسول کا نسب دیکھتے ہیں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف, یہ اللہ کے رسول کا نسب ہے. اب حضرت عثمان کا دیکھتے ہیں. عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف. عبد مناف پر جا کر کے اللہ کے رسول کا اور عثمان غنی کا نسب مل جاتا ہے. یعنی یہ دونوں خاندان, اللہ کے رسول کا جو خاندان تھا بنو ہاشم اور حضرت عثمان کا جو خاندان تھا بنو امیہ, یہ ایک ہی خاندان کی 2 برانچز ہیں, 2 شاخائیں ہیں. یہ کوئی دشمن قبیلہ نہیں ہے. اور مکے کی جو قیادت تھی, جو لیڈرشپ تھی, وہ انہی دونوں قبیلوں کے ہاتھ میں تھی. کچھ کام بنو ہاشم کے ہاتھ میں تھا اور کچھ کام بنو امیہ کے ہاتھ میں تھا. بنو امیہ سے حضرت عثمان غنی کا تعلق ہے. امیہ کون تھے؟ ان کے پردادا تھے عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ. یہ امیہ ان کے دادا کے والد تھے, ان کے نام پہ اس خاندان کو بنو امیہ کہا جاتا ہے. عثمان غنی کی ماں کا نام کیا تھا؟ عروہ بنت قریظ. یہ کون تھی؟ یہ اللہ کے رسول کی پھوپھی ام حکیم البیضاء بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی. یعنی حضرت عثمان غنی کی نانی, سگی نانی رسول اکرم کی سگی پھوپھی تھی. یہ رشتے ہیں, یہ اسلام کے پہلے کے رشتے ہیں اللہ کے نبی کے اور عثمان غنی کے. عثمان غنی پیدا کب ہوئے؟ یہ واقعہ فیل کے 6 سال کے بعد پیدا ہوئے. یعنی تقریباً
اللہ کے پیارے نبی سے 6 سال چھوٹے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول کب پیدا ہوئے تھے؟ جو واقعہ فیل ہوا تھا اس کے 40 دن کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ عثمان غنی خاندان کے بہت بڑے خاندان کے چشم و چراغ تھے، بڑی عزت تھی اس خاندان کی، تو بڑے ناز و نعمت میں عثمان غنی پلے بڑے تھے، بڑی عزت پائی انہوں نے، بڑا نام کمایا انہوں نے۔ اتنی عزت تھی ان کے قبیلے اور خاندان میں کہ مائیں اپنی بچوں کو لوری سناتی تھی تو کہتی تھی احبک والرحمن حب قریش لعثمان، میں تجھ سے ویسے ہی محبت کرتی ہوں اے میرے بچے، رحمان کی قسم، اللہ کی قسم، میں تجھ سے ویسے ہی محبت کرتی ہوں جیسے قریش کے لوگ عثمان سے کرتے ہیں۔ اتنی عزت تھی عثمان غنی کی اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں۔ عثمان غنی نے دور جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پیا، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی کسی غلط کام میں ملوث، وہ بت پرستی تو خیر تھی ان کے ہاں، ان کے باپ دادا کے مذہب میں تھی، مگر زنا کرنا اور کوئی گندا کام کرنا، شراب پینا، ان تمام کاموں سے عثمان غنی بالکل پاک اور صاف رہے۔ اللہ کے نبی نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت علی تھے، حضرت زید تھے۔ ان صحابہ کے بعد جو سب سے اولین صحابہ تھے ان میں عثمان غنی کا نام بھی آتا ہے۔ عثمان غنی ایمان کب کیسے لائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا اور کہا کہ اے عثمان، تم ایک عقل مند آدمی ہو، تم یہ بتاؤ یہ پتھر کے بت جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، کیا یہ ہمارے مشکل کشا ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارے معبود ہو سکتے ہیں؟ کیا ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں؟ اے عثمان، چھوڑ دو ان کو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور یہ پیغام لے کے آئے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ دو اے عثمان، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ عثمان غنی کو اسلام کے بارے میں سمجھانے کے لیے کوئی دوسری میٹنگ نہیں کرنی پڑی، اسی میٹنگ میں انہوں نے کلمہ پڑھ دیا۔ عثمان غنی بہت بڑے تاجر بھی تھے، پیسے والے آدمی تھے۔ اسلامی معاشرے میں پیسے والے لوگوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ مال کے خلاف اور دنیا کے خلاف اتنی تقریر ہو چکی ہے، کچھ لوگ کو ایسا لگتا ہے مال کمانا اسلام کے سے الگ کوئی چیز ہے۔ نہیں بھیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مال کمانا حلال اور جائز طریقے سے اسلام کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اس کے بغیر نہ مسجد بن سکتی ہے نہ مسجد بچ سکتی ہے۔ دونوں جملے پر غور کیجیے گا، مال کے بغیر نہ مسجد بن سکتی ہے اور مال کے بغیر نہ مسجد بچ سکتی ہے۔ مسجد کو بنانے کے لیے بھی مال چاہیے اور مسجد کو بچانے کے لیے بھی مال چاہیے۔ آج جانتے ہیں مسجدیں آج ہماری، بس ہم اللہ سے دعا کریں اللہ حفاظت کرے، جن مسجدوں پر آج غلط نگاہیں ہیں، ان مسجدوں کا کیس کورٹ میں ہم کیوں ہارے ہیں؟ کمیٹی والے جواب دیتے پیروی کمزور ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! اس قوم کے پاس شادی بیاہ میں خرچ کرنے کے نام پہ کروڑوں کی دولت ہے، وہ قوم اتنی بے حس ہے، اپنی مسجدوں کی پیروی کرنے کے لیے اس کے پاس ڈھنگ کے وکیل نہیں ہے، اور 9 سال پرانی مسجدوں کو آج اویدھ قرار دیا جا رہا ہے۔ سوچو میرے پیارے ساتھیوں، قوم کہاں کھڑی ہے ہماری۔ مال برا نہیں ہے، عثمان غنی نے ہمیں سبق دیا، مال کمانا برا نہیں ہے، حلال طریقے سے خوب مال کماؤ۔ عثمان غنی نے مال کمایا اور جہاں مال کی ضرورت پڑی وہاں مال خرچ کیا۔ اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، پانی کی قلت تھی مدینہ میں، میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا، وہ بھی یہودیوں کے قبضے میں تھا، اور یہودی اتنے بڑے حرام خور کہ تب بھی وہ پانی پیسہ لے کے بیچتے تھے۔ یہ یہودی وہ قوم ہے، یہ خبیث، یہ انٹرنیٹ آپ کو 300 روپے میں موبائل پر انٹرنیٹ دے دیں اور فیس بک پر آپ کو فری میں فیس بک چلانے دے دیں، یہ حرام خور قوم، ان کا اتہاس بتاتا ہے یہ اتنی آسانی سے کوئی چیز فری میں نہیں دیتے۔ یہ فری میں دیں گے تو اس کی قیمت وصولیں گے، اور قیمت وصول رہے ہیں۔ فیس بک فری ہے، واٹس ایپ فری ہے، انسٹاگرام، ارے کیا فری ہے؟ ان فری کی چیزوں نے ہماری قوم کے بچوں کو، ہماری قوم کی بچیوں کو برباد کر ڈالا میرے پیارے ساتھی، ننگا کر دیا ہماری قوم کی بچیوں کو، بدکار بنا دیا ہماری قوم کی نسلوں کو۔ یہ یہودی وہ قوم ہے، انہوں نے کہا میٹھا پانی کا ایک ہی کنواں ہے، ہم پیسہ دے کے بیچیں گے اس کو۔
نبی کو بڑی تکلیف ہوئی. نبی نے کہا کاش کوئی اللہ کا بندہ انتظام کر دیتا, بیر روما کا پانی اس کو خرید کے مسلمانوں کو وقف کر دیتا. عثمان غنی نے انتظار نہیں کیا. کون کون ہاتھ اٹھاتا ہے چندہ دینے کے لیے؟ ہمارے یہاں کروڑوں کے مالک ہیں, مسجد میں 1000-2000 دینا ہو تو جان نکلتی ہے. عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ کسی اور سے کہنے کی ضرورت نہیں, میں کافی ہوں اس کے لیے. وہ پورا کنواں عثمان غنی نے اپنے ہاتھ سے اپنی کمائی سے خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دیا. اور وہی عثمان غنی جنہوں نے نبی کے دور میں اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کو وقف کیا تھا, وہی عثمان غنی اس کنویں کے وقف کرنے کے کئی برس کے بعد جب 80 سال کی ان کی عمر ہو چکی تھی, سن 36 ہجری کا سال تھا, ذی الحجہ کا مہینہ تھا, عثمان غنی کا گھر تھا, نبی کا شہر تھا, مدینہ منورہ تھا, اور عثمان غنی کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی. عثمان کے گھر میں پانی نہیں پہنچنا چاہیے. مدینے کو بلوائیوں نے گھیر کے رکھا تھا. عثمان کو پیاسا مار دینا ہے, عثمان کو پیاسا تڑپا تڑپا کے مار دینا ہے. آج کل ہمارے ٹوٹو والے, رکشہ والے سب بیچارے ماتم چلا رہے, نوحہ چلا رہے ہیں. ایک نوحہ میں نے سنا, ایک بچے کی زبان سے کہا جا رہا ہے مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی, کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں. حضرت حسین کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کربلا میں کہا کہ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی, کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں. یہ نوحہ سن کے ایسا لگتا ہے حضرت حسین کوئی 18 سال کے 16 سال کے, ارے بھیا حضرت حسین 65 سال کے 70 سال کے بزرگ تھے کربلا کی لڑائی میں. وہ کوئی 15-16 سال کے بچے نہیں تھے. وہ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی, کیا نبی کا نواسا نہیں. عثمان نے ایک بار یہ نہیں کہا مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی, کیا نبی کا داماد نہیں ہوں. اور اگر یہ نوحہ بجا رہے ہو ٹوٹو پہ اور ٹیمپو پہ اور آٹو پہ اور رکشہ پہ, تو کبھی یہ بھی نوحہ بجاؤ میرے پیارے ساتھیوں, کہ کوئی عثمان غنی بھی تھا, کوئی نبی کا داماد بھی تھا, جس کو دنیا ذوالنورین کہتی ہے. پوری انسانی تاریخ میں کوئی دوسرا انسان آپ کو نہیں ملے گا جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں, کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. کسی بھی نبی کا ڈبل داماد ہونے کا شرف اگر کسی کو حاصل ہے تو عثمان غنی کو حاصل ہے. حضرت امام ابو حنیفہ کے دور میں ایک آدمی تھا, اس نے کہا وہ حضرت عثمان کو برا بھلا کہتا تھا, گالیاں دیتا تھا ان کو. امام ابو حنیفہ کو پتہ چلا, ایک دن گئے اس سے ملنے کے لیے. امام ابو حنیفہ بہت جینیس آدمی تھے, اس میں کوئی شک نہیں, بھائی جینیس آدمی تھے. اللہ تعالیٰ نے عقل اور رائے اور دماغ اور منطق بہت دیا تھا ان کو. گئے اس آدمی کے پاس, کہا کہ بھائی آپ کی بیٹی پتہ لگا ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے, ایک اچھا رشتہ ہمارے پاس ہے. کہا کہ ارے آپ اس دور کے امام ہیں, عالم ہیں, جلیل القدر فقیہ ہے, آپ رشتہ لائے ہیں, کیا بات ہے. کہا بہت اچھا رشتہ ہے, لڑکا بہت اچھا کماتا ہے, بہت ٹھیک ہے, بس ایک چیز کی کمی ہے. کہا کیا کمی ہے. کہا لڑکا یہودی ہے. کہا کیا بات کرتے ہو بھائی, کیا مذاق کر رہے ہو, میں یہودی کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کروں گا. تو آپ اپنی بیٹی کی شادی یہودی کے ساتھ نہیں کر سکتے. نبی نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی منافق کے ساتھ کر دی. کہا کیا مطلب. کا پتہ لگا آپ عثمان غنی کو منافق کہتے ہیں, عثمان غنی کو برا بھلا کہتے ہیں, نبی نے منافق کے حوالے اپنی بیٹی کر دی. آدمی کو بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے جیسا آدمی اپنی بیٹی کو کسی ایرے غیر نتھو خیرے کے حوالے نہیں کر سکتا. اللہ کے پیارے نبی جس انسان کو 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں بھیجیں, ہم اس کے کیریکٹر پر سوال اٹھاتے ہیں. اور جانتے ہو عثمان غنی نے جن 2 لڑکیوں سے شادی کی تھی نبی کی, یہ دونوں طلاق شدہ تھیں. ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دیا تھا. عتبہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا رقیہ کا, اور عتیبہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا ام کلثوم کا. ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی, نکاح ہوا تھا. اور جب تبت یدا ابی لہب اتری تو ان دونوں نے طلاق دے دیا, نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا. تو عثمان غنی کو جب یہ رشتہ پیش ہوا تو عثمان غنی نے یہ نہیں کہا کہ طلاق شدہ لڑکیاں ہیں, فوراً نکاح کر لیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب رقیہ کی شادی ہوئی حضرت عثمان غنی کے ساتھ اور وہ جا رہی تھی تو حضرت خدیجہ نے کہا تھا کہ بیٹی عثمان بہت اچھے انسان ہیں, ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی مت کرنا.
اور دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا تھا جب مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے مسلمان نکلے تھے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، تو پہلا جو قافلہ روانہ ہوا تھا اس قافلے میں دو میاں بیوی بھی جا رہے تھے. بیوی کا نام رقیہ تھا اور شوہر کا نام عثمان تھا، اور یہ پہلا جوڑا تھا جو اس روئے زمین کا اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے جا رہا تھا. عثمان غنی وہ صحابی ہیں میرے ساتھ. عثمان غنی جنگ تبوک کے موقع پر، میں نے کل بتایا تھا کل جین پورا کے خطاب میں کہ جنگ تبوک کا اس کی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک ایسی جنگ، ایک ایسا واقعہ جس میں اللہ کے رسول کو اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ جو اس میں تعاون کرے گا میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. عثمان غنی نے جنگ تبوک کے موقع پر اپنے خزانے کا منہ کھول دیا. 960 انہوں نے 960 گھوڑے اللہ کی راہ میں دیے، 40 اونٹ دیے اور 1000 دینار لا کر کے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں دے دیا. اللہ کے پیارے رسول ان کے سونے کے سکوں کو، ان کے دیناروں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے کہتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. عثمان کا کوئی عمل آج کے بعد ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ وہ عثمان غنی ہے، یہ وہی عثمان غنی ہے. جب اللہ کے پیارے نبی عمرہ کرنے کے مقصد سے مدینہ سے مکہ جا رہے تھے اور حدیبیہ نام کے مقام پہ مکہ کے کافروں نے آپ کو روک دیا، کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ کو مکہ میں جانے نہیں دیں گے. اللہ کے پیارے نبی نے حضرت عمر سے کہا اے عمر، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنا سفیر بنا کر کے، اپنا قاصد بنا کر کے مکہ بھیجوں. آپ میرا پیغام مکہ والوں کو جا کے بتا دو، ہم ہتھیار لے کے نہیں آئے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو احرام کی حالت میں آئے ہیں، ہم تو قربانی کے جانور لے کے آئے ہیں، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اے عثمان، اے عمر فاروق، تم جا کے مکہ والوں کو یہ بتا دو. عمر فاروق نے کہا اے اللہ کے رسول، پورے مکہ میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو مجھے سپورٹ کر سکے. لوگ میرے دشمن ہیں اور میرے خاندان کا کوئی سپورٹ کرنے والا، میں بنی عدی سے میرا تعلق ہے، میرے خاندان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں. اے اللہ کے رسول، میری رائے یہ ہے کہ آپ عثمان غنی کو بھیج دیجیے. ان کا دوستانہ بھی مکے میں بہت ہے، ان کو ماننے والے بہت ہیں، وہ بہتر طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے عثمان غنی کو بھیجا. عثمان غنی آئے مکہ میں، ان کا ایک دوست تھا، اس نے ان کا استقبال کیا. حضرت عثمان نے اللہ کے رسول کا پورا پیغام مکہ کے کافروں کو پہنچایا. مکہ کے کافروں نے کہا کہ اے عثمان، ہم اللہ کے رسول کو تو طواف کرنے نہیں دیں گے، اس سال ہم ان کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے. آپ آئے ہیں احرام کی حالت میں، آپ عمرہ کر لیجئے، طواف کر لیجئے، آپ کو اجازت ہے. عثمان غنی نے کہا نہیں، میرے نبی نہ کرے اور میں عمرہ کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد مکہ کے کافروں نے عثمان غنی کو روک لیا اور وہاں حدیبیہ میں یہ افواہ اڑ گئی کہ عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا. اللہ کے پیارے نبی نے ایک پیڑ کے نیچے بیعت لی. 1400 صحابہ کرام اس سفر میں تھے. آپ نے ان 1400 صحابہ کرام سے کہا آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، مر جائیں گے مگر عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے. یہ بیعت جو ہوئی، اللہ نے قرآن میں اس بیعت کا ذکر کیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو پیڑ کے نیچے، درخت کے نیچے اے نبی آپ سے بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال جانتا تھا. فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل ایمان کے اوپر سکینت نازل فرمائی. واثابہم فتحا قریبا، اور اللہ نے اس بیعت کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کو بہت بڑی فتح اور کامرانی عطا فرمائی. یہ بیعت ہے جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. 1400 صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جب تمام لوگوں نے بیعت کر لی تو اللہ کے پیارے نبی نے اپنے ایک ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اس بیعت میں عثمان بھی شامل ہو گیا. گویا کہ
اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی اس آیت میں کہا اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے، ان ایمان والوں میں عثمان غنی بھی شامل تھے میرے ساتھ۔ عثمان غنی نبی کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق کے دور میں حضرت ابو بکر صدیق کے بڑے خاص لوگوں میں شامل تھے۔ ہر معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی ان کی وہی پوزیشن تھی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے انتقال کے پہلے، اپنی وفات کے پہلے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی۔ کون 6 لوگ تھے؟ حضرت علی تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے اور حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ یہ 6 لوگ تھے۔ کہا کہ یہ 6 لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لو اور 3 دن کے اندر بنا لو، چوتھا دن نہیں آنا چاہیے۔ اور کہا کہ جب میٹنگ ہوگی تو عبداللہ بن عمر میرے بیٹے میٹنگ میں شامل ہوں گے، مگر ان کو کوئی دخل نہیں دینا ہوگا، بس وہ میٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور ان 3 دنوں کے اندر نماز کون پڑھائے گا؟ حضرت صہیب رومی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عمر کتنے ذہین آدمی تھے، انتقال کے پہلے یہ پوری سیٹنگ حضرت عمر کر کے گئے۔ حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، اب میٹنگ ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا ایک کام کرو، ہم لوگ 6 لوگ ہیں، تو 6 لوگوں میں سے ایک کام کریں کہ ایک آدمی اپنا حق دوسرے کو دے دے، اس طریقے سے 6 میں سے 3 لوگ بچیں گے۔ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ میں اپنا حق عثمان کو دیتا ہوں۔ حضرت زبیر نے کہا کہ میں اپنا حق حضرت علی کو دیتا ہوں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں اپنا حق عبد الرحمن بن عوف کو دیتا ہوں۔ اب بچے کتنے لوگ؟ 3 لوگ، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان، حضرت علی دونوں سے کہا کہ آپ دونوں میں سے کوئی کیا اس حکومت اور خلافت سے اپنے آپ کو دور کرنے کو تیار ہیں؟ دونوں حضرات خاموش ہو گئے، دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا کوئی بات نہیں، میں اپنے آپ کو اس سے الگ کرتا ہوں، اب آپ دونوں لوگوں کے بیچ میں سے مجھے سلیکشن کرنا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان دونوں کو بھیج دیا ان کے گھر، اور دیگر صحابہ سے رائے مشورہ کیا، رات بھر میٹنگ کرتے رہے، مشورہ کرتے رہے۔ تیسرے دن فجر کی نماز کے وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اے علی، اے عثمان، میں آپ دونوں کو اللہ کا واسطہ دے کر کے ایک بات کہتا ہوں کہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا، اور میں کسی ذاتی عصبیت کی بنیاد پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے بہت لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ ڈیسیژن لیا ہے، اے علی، عثمان کے برابر لوگ کسی کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اے عثمان، میں اللہ کے دین پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، آپ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے دین پر عمل کریں گے۔ سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر تمام مہاجرین اور انصار نے بیعت کی۔ اس طریقے سے حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ منتخب ہوئے۔ تقریباً 12 سال حضرت عثمان غنی خلیفہ رہے۔ ان 12 سالوں میں شروع کا 6 سال تو بہت اچھا گزرا، لیکن لاسٹ کے 6 سالوں میں کچھ مسئلے مسائل پیدا ہوئے۔ اور وہ مسئلے کیسے پیدا ہوئے؟ وہ پوری ایک ٹیم لگ گئی۔ ایک آدمی جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا، جو مصر سے نکلا، اور یہ پہلے یہودی تھا، اور پھر اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور اس کمبخت نے سب سے پہلے یہ آواز اٹھائی کہ عثمان غنی نے زبردستی خلافت پر قبضہ کر کے رکھا ہے، خلافت تو نبی کی اولاد کا حق ہے، حضرت علی کا حق ہے۔ امت میں یہ آواز دینا کہ خلافت آل رسول کا حق ہے، یہ فتنہ سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا نے پیدا کیا تھا، اس کے پہلے کسی نے فتنہ پیدا نہیں کیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کتنا ہی بڑا فتنہ کیوں نہ ہو، ہر دور میں بھائی مرزا غلام احمد قادیانی جو ایک جھوٹا نبی تھا، اور دنیا جانتی ہے کہ اس جھوٹے کا انتقال سچے کی زندگی میں ہوا۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ جو مباہلہ ہوا تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا، پوری دنیا جانتی ہے۔ باقاعدہ مرزا غلام احمد قادیانی نے مباہلہ کیا تھا اور کہا تھا اے اللہ، ہم دونوں میں جو سچا ہے
تو اس سچے کی زندگی میں جھوٹے کو اپنے پاس بلا لے, جھوٹے کو موت دیتے. اور غلام احمد قادیانی کا انتقال غالباً, اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں کھا رہی ہے, 1907 میں ہوا تھا. حیضہ کی بیماری میں پخانہ کرتے کرتے مرا تھا, باتھ روم میں مرا تھا مرزا غلام احمد قادیانی. اور علامہ ثناء اللہ مرسری اس کے 40 سال بعد تک زندہ رہے. ملک کی آزادی کے بعد 1949 میں علامہ ثناء اللہ مرسری کا انتقال پاکستان میں ہوا تھا. تو آپ اندازہ لگائیے میرے ساتھی, ایسا آدمی جس کا جھوٹ بالکل کلیئر ہے, مگر آج بھی قادیانی لوگ ہیں کہ نہیں؟ قادیانی کا پورا مذہب موجود ہے, ان کی کتابیں چھپ رہی ہیں, ان کی ویب سائٹ ہے. اگر آپ گوگل پلے اسٹور میں جائیں گے تو اس میں قرآن کا انگریزی ٹرانسلیشن سب سے اوپر آپ کو ملے گا, وہ قادیانیوں کا ملے گا. تو یہ جو ہے نا, ہر دور میں کتنا بھی بڑا فتنہ کیوں نہ ہو, کچھ نہ کچھ اس کے سپورٹر, اس کے ماننے والے ہر دور میں پیدا ہو جاتے. ہر دور میں فتنے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ عراق کی سرزمین سے پیدا ہوں گے. عراق کی سرزمین جس کو نجد کہا گیا ہے, وہ نجد کہہ کے لوگ مکے کا نجد مراد لیتے ہیں, سعودیہ کا نجد. نجد سے مراد عراق ہے, اس پر باقاعدہ تفصیل سے دلائل موجود ہیں. عراق کی سرزمین فتنوں کی سرزمین رہی ہے. تو وہیں سے یہ فتنہ پلا بڑھا اور حالات یہاں تک پہنچ گئے میرے ساتھیوں کہ حج کے سیزن میں جب صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد حج کے سفر پہ گئی تھی, ان لوگوں نے پورے مدینہ کو ٹیک اوور کر لیا اور عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا. اور عثمان غنی خلیفہ وقت ہو کر کے مجبور ہو کر کے اپنے گھر میں قید ہو گئے. عثمان غنی کو کئی مرتبہ یہ آفر کیا گیا کہ یہ ظالم آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, آپ کے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو بیت المال سے ان کو پیسے دیتے ہیں, اور آپ نے اپنے مطلب کے لوگوں کو گورنر بنا کے رکھا ہے, اور آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا ہے. عثمان غنی نے ان کے کئی اعتراضات کا جواب دیا, بھی کھل کر کے دیا. اور جب بات لڑائی کی آئی, عثمان غنی نے کہا کہ نہیں, میں لڑائی نہیں کروں گا. ان لوگوں کا مطالبہ تھا, عثمان تم خلافت ہمارے حوالے کر دو, تم ہٹ جاؤ. عثمان غنی نے کہا نہیں, میرے نبی نے مجھ سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ خلافت کی قمیص اللہ تعالیٰ اگر آپ کو پہنائے گا تو اسے آپ کو اتارنا نہیں ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں صاحب عثمان غنی نے بزدلی کا مظاہرہ کیا, کمزوری کا مظاہرہ کیا. یہ کہنا آسان کام ہے نا بھئی, ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ عثمان غنی نے کیوں نہیں جنگ کیا, مگر اللہ کے نبی کی ایک حدیث اپنے سامنے رکھیے تو بات سمجھ میں آتی کہ عثمان غنی نے جو کیا وہ ٹھیک کیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی ایک باغ میں ایک کنویں کی منڈیر پر بیٹھے پیر لٹکا کر کے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کسی نے باغ کے دروازے پر دستک دی, نبی نے کہا جاؤ اجازت دے دو اور آنے والے سے کہو کہ تمہیں جنت ملے گی. میں نے جا کے دروازہ کھولا, دیکھا ابو بکر صدیق تھے. میں نے کہا کہ نبی نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی. پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی اور نے دروازہ کھٹکھٹایا. اللہ کے رسول نے کہا ابو موسیٰ جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت سنا دو. میں نے پھر جا کے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ عمر فاروق تھے. میں نے کہا نبی نے آپ کو بھی جنت کی خوشخبری سنائی. پھر تیسری مرتبہ جب کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ آنے والے کو بشرہ بالجنتی الا بلون تصیبہ, جاؤ جو آ رہا ہے اسے کہو کہ بہت بڑی آزمائش میں آپ مبتلا ہوں گے, بہت بڑے امتحان میں آپ کو ڈالا جائے گا, آپ صبر سے کام لیجئے گا, آپ کو جنت ملے گی. میں گیا تو دیکھا عثمان غنی تھے. میں نے کہا نبی فرما رہے بہت بڑی آزمائش میں آپ کو ڈالا جائے گا, آپ صبر سے کام لیجئے گا, آپ کو جنت ملے گی. عثمان غنی نے بس اتنا کہا اللہ المستعان اللہ المستعان اللہ المستعان, اللہ ہماری مدد کرے گا, اللہ ہی سے مدد کی درکار ہے. تو نبی کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ نبی نے عثمان کے ڈیسیزن کو غلط نہیں قرار دیا. اور یہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے. ترمذی کی ایک روایت بھی اپنے سامنے رکھی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے صحابہ کے سامنے فتنے کا ذکر کیا کہ میرے بعد بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں گے اور ان فتنوں کے دور میں یہ آدمی جو آ رہا ہے یہ حق پر ہوگا. ھذا یومئذ علی الہدی ھذا یومئذ علی الحق, یہ آدمی جو آ رہا ہے وہ حق پر ہوگا. راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کون آ رہا ہے تو عثمان غنی آ رہے تھے, سر اٹھا کر کے عثمان غنی آ رہے تھے. نبی نے کہا یہ آدمی اس وقت حق پر ہوگا.
عثمان غنی کا جو ڈیسیزن تھا کہ رسول کے حرم میں جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور عثمان غنی کو شہادت کا جو مقام اور مرتبہ ملنا تھا وہ اسی طریقے سے ملنا تھا میرے ساتھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی احد پہاڑ پہ تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، اور احد پہاڑ ہلنے لگا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے احد تو تھم جا، اے احد تو رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں، اور باقی جو ہے وہ شہید ہیں۔ اس وقت اس پہاڑ پہ یا تو اللہ کے رسول تھے یا ابو بکر صدیق تھے اور حضرت عمر حضرت عثمان تھے۔ تو حضرت عثمان کی شہادت کی پیشن گوئی اللہ کے پیارے نبی پہلے ہی دے چکے تھے۔ ایک 80 سال کا بوڑھا انسان جو نبی کا داماد رہا ہے، نبی کا محبوب رہا ہے، اس نے ہر موقع پر اپنے خزانے کو اسلام کے لیے کھول دیا ہے، آج ان ظالموں نے ان کی داڑھی پکڑ کے ان کے سر کو تن سے جدا کیا تھا۔ کربلا کے واقعات بیان کرنے والوں کے منہ سے کبھی آپ عثمان غنی کی شہادت کے واقعات نہیں سنیں گے میرے ساتھ۔ ہم چاہیں ہم عثمان غنی کی شہادت کے نام پہ عوام کو رلا سکتے ہیں، ہم چاہیں عثمان غنی کی شہادت کو ماتم کا اور غم کا دن منا سکتے ہیں، مگر معاف کیجئے، اسلام ان رسوم و رواج کا نام نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اگر ہم شہادتوں پر غم منانے لگیں گے تو کون سا مہینہ خالی بچے گا، کون سی تاریخ خالی بچے گی، کون سا دن خالی بچے گا۔ دنیا کو ایسا سبق پڑھا دیا گیا کہ شہادت تو بس ایک ہی ہوئی تھی، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی کربلا میں، اس کے پہلے اسلام کی کبھی شہادت ہی نہیں، کوئی شہادت ہی نہیں ہوئی تھی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہی تو کہا جاتا ہے۔ اسلام عثمان غنی کی شہادت کے وقت بھی زندہ تھا میرے ساتھی، اسلام عمر فاروق کی شہادت کے وقت بھی زندہ تھا، اسلام 17 رمضان کی فجر کی نماز میں بھی زندہ تھا جب علی مرتضیٰ پہ ابن ملجم نے حملہ کیا تھا۔ اسلام کی تاریخ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے، کسی کی شہادت سے نہ اسلام مرتا ہے نہ اسلام مٹتا ہے نہ اسلام مٹے گا میرے پیارے ساتھی۔ عثمان غنی شہید ہوئے اور قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ عثمان غنی کی 2 کوالٹیز میرے نوجوانوں اپنے اندر پیدا کر لو۔ ایک عثمان حیادار بہت تھے۔ بھئی آج کے دور میں جب برائی اتنی عام ہے، آج کے دور میں اگر کسی لڑکے کے بارے میں آپ یہ سنیں کہ وہ لڑکا کبھی فحش بات نہیں کرتا ہے، کبھی غلط بات نہیں کرتا ہے، کبھی کوئی لڑکی کے چکر میں وہ نہیں پڑا، تو ہمیں حیرت ہوتی کہ یار ایسے لڑکے بھی ہیں اس دور میں۔ جس دور میں زنا عام تھا، جس دور میں شراب عام تھی، جس دور میں بڑی آسانی سے لوگ عورت کے ساتھ غلط کام کر سکتے تھے، عثمان غنی نے اس دور میں بھی اپنی حیا کو بچا کے رکھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیٹھے تھے اور آپ کی ران کھلی ہوئی تھی، حضرت ابو بکر صدیق آئے، حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، اللہ کے رسول اسی پوزیشن میں، آپ ازار پہنے تھے، لنگی پہنے تھے اور آپ کی ران کھلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی آئے، اللہ کے رسول نے فوراً اپنا کپڑا ٹھیک کیا، کہا اچھا عثمان کو آنے دو۔ جب یہ تینوں لوگ چلے گئے تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی مجھ کو کہ میرے والد آئے تو آپ نے پوزیشن اپنی نہیں بدلی، حضرت عمر آئے تو آپ نے کپڑا ٹھیک نہیں کیا، اس عثمان غنی آئے تو آپ نے کپڑا ٹھیک کر لیا، اپنی ران کو آپ نے جلدی سے ڈھانپ لیا۔ کہا عائشہ الا تستحی الا استحی من تستحی منہ الملائکہ، اے عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے؟ عثمان غنی حیادار بہت تھے اور عثمان غنی قرآن سے بہت محبت کرتے تھے۔ عثمان غنی کے دور میں ایک مرتبہ یہ معاملہ بھی آیا کہ اب اسلام دور دور کے علاقوں میں جا رہا ہے، عربی زبان تو عرب میں ہر جگہ بولی جا رہی ہے مگر لہجہ الگ ہے، بولی الگ ہے۔ آج بھی آپ چلے جائیں سعودی عرب میں الگ عربی بولی جاتی ہے، مصر میں الگ عربی بولی جاتی ہے۔ اب جدہ کو مصر والے گدہ بولتے، گدہ۔ اب آپ سوچیں گے عربی میں گاف کہاں سے آ گیا، وہ گدہ بول رہے ہیں، اس کو ان کا لہجہ ہے، ان کی بولی ہے وہ۔ تو آج بھی وہاں لب و لہجے بدل جاتے ہیں الگ الگ کنٹری میں، الگ الگ علاقوں میں۔ تو جب لہجے الگ الگ تھے تو قرآن کو ہر آدمی اپنے لہجے میں پڑھنے لگا۔ اب اس سے یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں قرآن میں اختلاف نہ ہونے لگے۔
تو عثمان غنی نے ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس جو قرآن حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں قرآن اکٹھا کیا گیا تھا اس قرآن کو منگوایا، اور حضرت عثمان نے سینئر صحابہ سے کہا کہ یہ قرآن اس کی کاپی تیار کیجیے، اور جہاں اختلاف پیدا ہو کسی لفظ میں تو جو قریش کی زبان ہے، جس زبان میں قرآن اترا ہے، اسی زبان میں اسی لہجے میں لفظ کو لکھا جائے گا۔ پورا قرآن تیار ہوا اور اس کی بہت ساری کاپیز تیار کی گئی اور تمام علاقوں میں بھیج دی گئی، اور باقی قرآن کا پرانا جتنا نسخہ تھا حضرت عثمان نے کہا کہ اس کو جلا دیا جائے، پرانا نسخہ سب جلا دیا جائے، اب یہ جو قرآن تیار کیا گیا ہے جو قریش کی زبان میں ہے یہی ہر جگہ یہی پڑھا جائے گا۔ اسی لیے حضرت عثمان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن سے بہت محبت کرتے تھے عثمان غنی، کہا کرتے تھے لو طہرت قلوبنا، اگر ہمارے دل پاک صاف ہوتے، ما شبیت من کلام اللہ، تو ہمارے دل کبھی اللہ کے کلام سے سیراب نہ ہوتے۔ اور اللہ نے عثمان کو موت بھی دی تو کیسی دی، قرآن پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں اپنے گھر میں مظلومی کی حالت میں عثمان غنی شہید ہوئے، اور ان کے خون کے چھینٹے قرآن کی جس آیت پر گرے تھے وہ سورہ بقرہ کے پہلے پارے کی آیت تھی، اس میں اللہ فرماتا ہے فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ان ظالموں کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ عثمان غنی کا کوئی قاتل بعد میں بچا نہیں، سب کسی نہ کسی طریقے سے موت، بدترین موت کے شکار ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو پڑھتے ہوئے حضرت عثمان غنی شہید ہوئے۔ عثمان غنی کی شہادت کے بعد جو وہاں پہ بلوائی تھے ان لوگوں نے بھی، اور جو مدینہ کے اندر مہاجرین اور انصار جو صحابہ کرام تھے، اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ بہت بڑا تھا کہ اب خلیفہ کا انتقال ہوا ہے تو دوسرا کوئی امیر ہمارا پہلے منتخب ہونا چاہیے، تو لوگوں نے حضرت علی کو اپنا امیر منتخب کیا۔ حضرت علی پہلے تیار نہیں ہو رہے تھے، مگر جب بہت زیادہ صحابہ کرام نے اصرار کیا تو حضرت علی خلیفہ منتخب ہوئے۔ ہر کرتے ہیں جو باتیں بیان ہوئی، اللہ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شان صحابہ سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے سچی محبت کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ اور اہل بیت کی شان میں گولی سے بھی اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، دفاع صحابہ کے نام سے 5 روزہ دروس کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، آج اس کی یہ دوسری کڑی ہے جو نکھی گھاٹ کی اس مسجد میں رکھی گئی عشاء کی نماز کے بعد، اور جس کے تعلق سے آپ نے تھوڑی سی تمہیدی باتیں برادر عزیز شیخ حافظ عبدالحلیم سلفی حفظہ اللہ سے سنی ہے۔